میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دیا ہے تو اس تقوی کے ساتھ کوئی ایک جملہ ایسا بیان فرما دیا ہے کہ اس تقوی کو حاصل کرنے کا ایک آسان راستہ بھی بتا دیا. جیسے ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ. تو حضرت فرماتے تھے کہ تقوی اختیار کرنا یہ بظاہر بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو. تو یہ آسان بات نہیں ہے کہ تقوی کا مقام کسی کو حاصل ہو، لیکن جب اس کی مشکلات کا تصور کسی کو آتا ہے تو بعض اوقات اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ منزل مجھے حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاصل کرنے کا ایک آسان راستہ بھی بتا دیتے ہیں. تو وہاں یہ راستہ بتایا کہ تقوی حاصل کرنا ہے تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ جو تقوی والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی، اللہ تعالیٰ کے سے محبت رکھنے والوں کی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو. صحبت اختیار کرو گے تو خود بخود انشاءاللہ تقوی حاصل ہو جائے گا. تو یہ طریقہ آسان بتا دیا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تقوی حاصل کرو. تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچا کرے کہ آئندہ جو کل آنے والی ہے، آخرت کی زندگی جو آنے والی ہے، اس کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے. یہ سوچو. جب یہ سوچو گے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آخرت کی زندگی آنے والی ہے جس میں یا ہمیشہ کے لیے راحتیں ہوں گی یا ہمیشہ کے لیے اللہ بچائے عذاب ہوگا. تو یہ دیکھو میں نے کیا آگے بھیجا اس زندگی کے لیے. جب آدمی سوچے گا اور اس کا استحضار کرے گا، دھیان رکھے گا، تو انشاءاللہ اسے تقوی حاصل ہوگا. اسی طرح حضرت والد صاحب تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچی سیدھی بات کہو. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر ایک چیز پر قابو پا لیا تم نے، وہ ہے زبان، کہ تمہاری زبان درست ہو گئی، زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ سیدھا اور سچا ہو، اس میں کوئی ایج پیچ نہ ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو، اس میں تانا زنی نہ ہو، اس میں دل آزاری نہ ہو، اس کا اہتمام کر لیا تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے دوسرے اعمال بھی اللہ تعالیٰ درست کر دے گا. زبان کی اصلاح سے دوسرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. اسی لیے فرمایا گیا کہ املک علیک لسانک، قابو پاؤ اپنی زبان کے اوپر. اس پر قابو پاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے دوسرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. تو حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان کی درستی اور اس کو صحیح رکھنے کا اہتمام، یہ بالآخر ایک تو خود زبان کے گناہوں سے بچاتا ہے اور بہت سے فتنوں اور ہلاکتوں سے بچاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبان کی اصلاح کے نتیجے میں دوسرے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درست ہو جائیں گے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے. کیونکہ زبان کو قابو میں رکھنا یہ بہت ہی بہت اہتمام کا عمل ہے. تو جو کوئی بندہ اس کا اہتمام کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دوسرے عمل بھی درست فرما دیں گے. تو بھائی خلاصہ یہ کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ تقوی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرو. جتنا اس کے اوپر قابو پاؤ گے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں درستی پیدا کریں گے اور تقوی حاصل ہوگا. اسی قرآن زبان کی اصلاح کے لیے اور بات کو صحیح رکھنے کے لیے، سیدھے رکھنے کے لیے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھائی کی بات کہو. لوگوں میں مسلمان اور کافر سب داخل ہیں، مسلمان اور غیر مسلم سب. لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو، یعنی غیر مسلموں سے بھی کافروں سے بھی جو بات کرو وہ خوش اخلاقی کی بات ہو، اچھائی کی بات ہو. ایسا نہ ہو کہ چونکہ تم کسی کافر سے بھی تم اگر ایسی بات کرو گے جو حالت جنگ میں نہیں ہے، کسی کافر سے بھی ایسی بات کرو گے جو اس کا دل دکھانے والی ہوگی تو
تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہ ہے۔